الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عطر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد ارادہ اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں گفتگو کا محور مرکز سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مصروف ہے. گزشتہ نشست میں نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس و محترم شجرہ طریقت بیان فرمایا اور آپ کے پیر و مرشد پر گفتگو فرمائی. ہم آپ کے پیر و مرشد کے مرشد کی طرف بڑھے تھے تو وقت اختتام پذیر ہو گیا تھا. ان باتوں کو روکتا ہوں
کہ عرس قریب ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے چند باتیں آج کی نشست میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور گفتگو کو، زبان کو غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا ہوں، سلطان الہند کی چوکھٹ پر تقدیر بنانے آیا ہوں، افسانہ درد و ہجر و علم رو رو کے سنانے آیا ہوں۔ چشمہ فیض رحمت پر میں پیاس بجھانے آیا ہوں، میں چیشتی میں خانے والی صحبا چھلکانے آیا ہوں۔ کیا بھول ہوئی آخر مجھ سے، کیوں خواب میں آنا چھوڑ دیا؟ کیا بھول ہوئی آخر مجھ سے، کیوں خواب میں آنا چھوڑ دیا؟ روٹھے ہوئے اپنے آقا کو میں آج منانے آیا ہوں۔ کیا پیش کروں کیا نظر کروں، سرکار کسی قابل ہی نہیں۔ کیا پیش کروں کیا نظر کروں، سرکار کسی قابل ہی نہیں۔ کچھ پھول عقیدت کے ہیں جنہیں تربت پہ چڑھانے آیا ہوں، کچھ پھول عقیدت کے ہیں جنہیں تربت پہ چڑھانے آیا ہوں۔ صدقے میں جناب عثمان کے مجھ پہ بھی کرم کی ایک نظر، صدقے میں جناب عثمان کے مجھ پہ بھی کرم کی ایک نظر۔ کراچی سے اجمیر نگر فریاد سنانے آیا ہوں، کراچی سے اجمیر نگر فریاد سنانے آیا ہوں۔ بےتاب ہے دل بے چین ہے جان، راحت کا کوئی سامان نہیں۔ بےتاب ہے دل بے چین ہے جان، راحت کا کوئی سامان نہیں۔ جلتا ہے میرا خرمن جس سے وہ آگ بجھانے آیا ہوں، جلتا ہے میرا خرمن جس سے وہ آگ بجھانے آیا ہوں۔ جو بخت کے مارے آتے ہیں کام ان کے یہاں بن جاتے ہیں، جو بخت کے مارے آتے ہیں کام ان کے یہاں بن جاتے ہیں۔ خوابیدہ مقدر ہوں میں بھی تقدیر جگانے آیا ہوں، خوابیدہ مقدر ہوں میں بھی تقدیر جگانے آیا ہوں۔ دیدار کا دل میں شوق لیے حاضر ہے تمہارا دیوان، دیدار کا دل میں شوق لیے حاضر ہے تمہارا یہ دیوانہ۔ سلطان الہند کے جلووں کو آنکھوں میں بسانے آیا ہوں، سلطان الہند کے جلووں کو آنکھوں میں بسانے آیا۔ برادران ملت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت پر تذکرہ نگاروں کا، تاریخ نویسوں کا، سیرت نگاروں کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ آپ کس سن میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے، لیکن معتبر روایت یہ ہے کہ حضور غریب نواز 537 ہجری میں 14 رجب المرجب شریف صبح صادق کے روح پرور اجالے میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے۔ مقام ولادت حضور غریب نواز کا سنجر ہے جو سیستان میں واقع ہے، اس لیے حضور غریب نواز کو سنجری کہا جاتا ہے۔ نجیب الطرفین سید زادے ہیں، والد محترم کی طرف سے حسینی سید زادے اور والدہ مہربان کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں۔ والد محترم کا اسم گرامی سید غیاث الدین تھا اور والدہ مہربان کا اسم گرامی ام الورا مہنور بی بی تھا۔ مورخین نے ایک بڑی عجیب بات بھی کی ہے اور بڑی پیاری بات بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت غریب نواز اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک رشتے میں
حضور غوث پاک غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں، اور ایک رشتے میں غریب نواز حضور غوث پاک کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں۔ یہ دو رشتے ہیں جو تذکرہ نگاروں نے بیان فرمائے۔ آپ کی والدہ مہرباں ام الورا مہنور بی بی فرماتی ہیں کہ جب غریب نواز میرے شکم میں آئے اور جب اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ فرماتی ہیں کہ میں آدھی رات کے وقت سے صبح صادق تک اپنے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی، یعنی میرے پیٹ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں مسلسل آتی تھی۔ آپ کی والدہ مہرباں فرماتی ہے کہ جب سید حسن، یہ غریب نواز کا اصل نام حسن ہے لیکن ہماری زبان پہ غریب نواز بھی ہے، معین الدین بھی ہے اور سید حسن بھی ہے، تو گفتگو میں نام اس طرح سے آتے رہیں گے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ مہرباں فرماتی ہیں کہ جب میرے صاحبزادے سید حسن اس دنیا میں جلوگر ہوئے، فرماتی ہیں کہ وہ وقت تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا پورا گھر پرنور ہو گیا، مرتع نور اور مسجع نور بن گیا۔ میں نے اس روشنی میں اپنے بچے کی طرف جب دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ میرے شہزادے سید حسن حالت سجدہ میں ہیں، تو میں نے محبت سے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضور غریب نواز کی والدہ مہرباں فرماتی ہیں کہ جب غریب نواز اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ الحمدللہ رزق کی وافر مقدار میں کثرت سے فراوانی ہو گئی اور ہمارا دل اطمینان اور سرور سے لبریز اور معمور ہو گیا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی غریب نواز تھے۔ غریبوں کو نوازنا حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت تھی۔ ایک ہے عادت اور ایک ہے فطرت۔ عادت بدل جاتی ہے لیکن فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ بات کام کی ہے، اسے ذہن میں رکھنا کہ کسی بندے پر آپ بھروسہ کریں اور اس کی فطرت ہی میں ڈسنا ہو، آپ کے نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ فطرتیں نہیں بدلتی، یاد رکھنا کہ عادتیں بدلتی ہیں۔ یہ اپنے دماغ میں رکھ لینا، یہ بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ غریب نواز جب تھوڑے بڑے ہوئے تو غریب نواز کیا کرتے، گلی کے بچوں کو اپنے ساتھ مہمان بنا کے لاتے اور اپنے سامنے انہیں بٹھاتے، دسترخوان خود بچھاتے، برتن وغیرہ خود لگاتے، اور میں وافر مقدار میں کھانا بناتی، غریب نواز کو دیتی تو وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے دسترخوان پہ کھانا سجاتے، اور محلے کے بچے جب کھاتے اور آسودہ ہو جاتے، یعنی ان کے پیٹ بھر جاتے، تو غریب نواز کی والدہ مہرباں فرماتی ہیں کہ میں غریب نواز کے چہرے پہ فرحت کے آثار دیکھا کرتی تھی، خوشی کے آثار دیکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تذکرہ نگاروں نے یہ بات بھی بڑی اہم لکھی، لکھتے ہیں کہ حضرت غریب نواز کی دادی محترمہ اس وقت حیات تھی جب غریب نواز کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے دادا حضور کا وصال ہو چکا تھا، دادی محترمہ بھی زندگی کی آخری گویا لمحات میں تھی، اور 5 سال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے دیکھے، اور وہ غریب نواز سے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ پیار فرمایا کرتی تھی۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ جب آپ کی دادی محترمہ کا وصال ہو گیا تو غریب نواز کے والدین کریمین نے آپ پر بھرپور توجہ دی۔ یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ غریب نواز کے والدین الحمدللہ دونوں حافظ قرآن تھے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے،
جس طرح سے ایک سائنسدان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ سائنسدان بنے، اسی طرح ہر حافظ قرآن جوڑی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد قرآن کی حافظ بنے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو۔ تو والدین نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نگرانی میں حفظ کروایا۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی خوبصورت بیان کی گئی کہ غریب نواز کے والد محترم بڑا شاندار قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح غریب نواز کی والدہ مہربہ بھی بڑا شاندار قرآن پڑھا کرتی تھی، اور خود غریب نواز بھی بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کا شوق حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورثے میں ملا تھا۔ اللہ اکبر، زندگی کے ایام گزر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ رزق کی کوئی تنگی نہیں ہے، وافر مقدار میں رزق ہے، گھر کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ ایک وقت آیا، خدا کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ بعض تذکرہ نگاروں کے نزدیک جب 12 سال کی ہوئی، دوسرا قول کہ جب 14 سال کی ہوئی، تیسرا قول کہ جسے معتبر قول کہا گیا 15 سال ہے، کہ غریب نواز کی عمر شریفہ جب 15 سال کی ہوئی تو کہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ غریب نواز کے والد محترم نے ایک بہت بڑا باغ چھوڑا جو پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ غریب نواز کے والد محترم نے ایک پنچکی چھوڑی اور کچھ نقدی مال چھوڑا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور غریب نواز اپنے گھر میں سب سے بڑے ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے آپ کے 2 بھائیوں کا ذکر کیا ہے، ایک بہن کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی، لیکن ان کے اسماء گرامی کیا، ان کی زندگی کے حالات و واقعات کیا تھے، اس پر ساری کتابیں میں نے بڑی کوشش کی، مجھے خاموش دکھائی دیتی ہے۔ اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کہیں پر اگر کوئی بات ملے تو مجھے اس کی اطلاع دیں کہ یہ بات اس کتاب میں موجود ہے۔ جہاں تک میں نے تلاش کیا اور دیگر تذکرہ نگاروں کو بھی پڑھا تو ان کی زبانیں خاموش ہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے کہ جن کا نام سید علی سنجری تھا اور صوفی باصفا تھے، حضرت غریب نواز کے مرید بھی ہوئے اور حضرت غریب نواز نے بعد میں انہیں خلافت بھی عطا فرمائی۔ اتنا ذکر آپ کے مقدس و مبارک بھانجے کا ملتا ہے۔ اب حضرت غریب نواز گھر میں سب سے بڑے ہیں، پیچھے 2 بھائی ہیں جو چھوٹے ہیں اور ایک بہن ہے جو چھوٹی ہے۔ دوستو یاد رکھو کہ مرنا سب نے ہے، میں نے آپ نے سب نے دنیا سے جانا ہے۔ موت کی خبریں ہم روزانہ سنتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، جنازہ پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مثلا کسی کے بچے بالکل چھوٹے ہوں اور ماں کا انتقال ہو جائے تو ایسی موت سارے جنازے میں شریک لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے، خاندان والوں کو معلوم ہوتا ہے تو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بچے چھوٹے ہوں اور باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ موت ایسی ہوتی ہے جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کسی کی نئی شادی ہو، شادی کی پہلی رات یا دوسری رات ہی شوہر یا بیوی کا انتقال ہو جائے، ایسی موت بھی جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور بالخصوص اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو زمانوں لوگوں کی زبانیں کینچی کی طریقے سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ معاذ اللہ یہ منحوس عورت ہے، اس کی شادی ہوئی تو ہمارا بچہ دنیا سے چلا گیا، ہمارا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ تو بعض موتیں بڑی مشکل ہوتی ہے، اور بچے چھوٹے ہو، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی چلا جائے تو بچوں کے لیے وہ دور تو تھا، اس دور کے اندر اسٹرگل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو بچے یتیم ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ زندگی کے شب و روز کس طرح سے گزرتے ہیں، وہ روزانہ مرتے ہیں۔
وہ روزانہ بلکتے ہیں، وہ روزانہ تڑپتے ہیں، لیکن ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ایک یتیم کے لیے اس معاشرے کے اندر جدوجہد کر کے آگے بڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی اس کی جوان ہو تو لوگوں کی ہوس بری نگاہیں کس طرح اس عورت کا پیچھا کرتی ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ اکبر، لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں دوستوں کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں اگر بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دے تو ماں بڑا حوصلہ فراہم کر دیتی ہے، اور ماں جس وقت حوصلہ فراہم کرنے پر آتی ہے تو وہ بچے کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ چٹانوں اور طوفانوں سے ٹکرانے کا جذبہ فراہم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے حضرت غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمانے لگی، بیٹا سید حسن، میرے بیٹے تم گھر کے سب سے بڑے ہو، موت سب کے ساتھ ہے، تمہارے والد کا انتقال ہوا، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے اور تم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ میرے بچے، اب گھر کی ساری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے، زیادہ مشکل کام نہیں ہے، جو کام تمہارے والد محترم کیا کرتے تھے وہی کام تم نے کرنا ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا باغ ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے، جس میں کچھ ملازمین بھی کام کرتے ہیں، روزانہ پھل ٹوٹتے ہیں، فروخت ہوتے ہیں، اور اس کی آمدنی سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ تو تمہارے والد محترم اس آمدنی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، آدھا حصہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے اور آدھا حصہ ہمارے لیے رکھتے تھے جو ہماری روز کی گزر بسر میں خرچ ہوتا تھا۔ میرے بچے، تم نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سیدھا باغ میں جانا ہے، باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور دیکھو جو ملازمین کام کرتے ہیں وہ غریب ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ بہت شاندار ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اخلاق میں کوئی کمی ہو بچے کی تو الزام سیدھا والدین کے اوپر جاتا ہے کہ والدین نے تربیت صحیح نہیں فرمائی۔ میرے بچے، ہم نے تمہاری تربیت میں کوئی بھی کسر چھوڑ نہیں رکھی۔ تم نے باغ کا بھی خیال رکھنا ہے، ملازمین کا بھی خیال رکھنا ہے، درختوں پودوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو آمدنی ہوگی وہ روزانہ شام کے وقت میرے پاس لے کے آنا۔ میں بالکل ویسے ہی کروں گی کہ جیسے کہ تمہارے والد علیہ رحمت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ماں نے ہمت فراہم کر دی۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد اپنے والد محترم کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت غریب نواز کا استقبال ملازمین نے بڑے شاندار طریقے سے کیا۔ حضرت غریب نواز کے اخلاق کریمانہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اللہ اکبر، جن پودوں کے اندر پانی نہیں ہے حضرت غریب نواز پانی ڈلوا رہے ہیں، خود بھی ڈال رہے ہیں، پودوں اور درختوں کی نگہبانی ہو رہی ہے۔ جو پھل پک گئے ہیں ملازمین اس کو اتارتے ہیں، جمع کرتے ہیں، شام کے وقت انہوں نے فروخت بھی کر دیا، جو آمدنی ہوئی غریب نواز کو دے دی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آمدنی کو گھر لے کے آتے ہیں۔ والدہ مہربان نے حسب سابق اس آمدنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا اور آدھا مال اپنے بچوں کے لیے رکھا جو روزانہ کی ضرورت تھا۔ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز محسوس کیا کہ صفائی باغ کی خود بخود ہو رہی ہے، لیکن صفائی کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے۔ درختوں سے پکے ہوئے پھل ٹوٹتے ہیں لیکن توڑنے والا دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ ایک جگہ پر جمع بھی ہوتے ہیں لیکن جمع کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز رات کے وقت باغ میں ٹھہر گئے، ورنہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ گھر تشریف لے آتے تھے۔ والدہ مہربان سے اجازت لے کر باغ میں ٹھہر گئے اور تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید میں حضرت غریب نواز مصروف ہے۔ کہتے ہیں رات کو غریب نواز دیکھ رہے ہیں
شام کے وقت کے صفائی ہو رہی ہے لیکن صفائی کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے، پھل ٹوٹتے ہیں پکے ہوئے، توڑنے والے دکھائی نہیں دے رہے، جمع ہو رہے ہیں لیکن جمع کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز نکالی، فرمانے لگے دوستوں کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے اور شکریہ کا موقع دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غریب نواز کے یہ الفاظ نکلے تھے کہ غریب نواز نے دیکھا کہ 6 لمبے لمبے قد کے آدمی حضور غریب نواز کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت غریب نواز نے انہیں سلام کیا یا انہوں نے غریب نواز کو سلام کیا، غریب نواز نے جواب دیا۔ غریب نواز نے فرمایا آپ کون لوگ ہیں جو میرے باغ کی صفائی بھی کرتے ہیں، پھل بھی توڑتے ہیں، جمع بھی کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے سید حسن ہم قوم جنات میں سے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اتنی شاندار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبان سے تلاوت قرآن مجید سنتے سنتے ہماری تلاوت میں جو غلطیاں تھیں ہم نے اسے درست کر دیا ہے، تو اب اس طرح سے آپ ہمارے استاد ہو گئے اور ہم آپ کے شاگرد ہو گئے۔ تو اگر شاگرد استاد کی خدمت کر لے تو اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ حضور غریب نواز فرمانے لگے نہیں لوگوں، شکر ادا کرنا اہل ایمان کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس خدمت کا بہتر اجر عطا فرمائے گا، لیکن یاد رکھو کہ اب زندگی میں میرے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کا حکم۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت غریب نواز جنات کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کرتے تھے اور جنات حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت بجا لاتے تھے۔ زندگی کے روز و شب گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضور غریب نواز اپنے باغ میں مصروف ہے، اچانک دیکھا کہ ایک بزرگ سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سفید عمامہ شریف اپنے سر ناز پہ رکھے ہوئے اور چہرہ بڑا نورانی، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہی میں جلوگر ہو گئے۔ غریب نواز نے جب دیکھا تو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ غریب نواز ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ حضرت غریب نواز ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ غریب نواز کی پیشانی مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت غریب نواز کی تربیت بڑی شاندار ہوئی تھی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور دھوپ بہت ہے، آپ کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ یہ سارا آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا، کرونا وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا جتنا یہ سسٹم پھیلتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور ہلچل مچ جاتی ہے، ساری توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں جس کو آخری میں آئے گا وہ سب سے پہلے آ کر کے بیٹھے گا۔ میرے والد محترم ہوتے عقل ٹھکانے کے لگا دیتے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کے عقل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بابا سے بلند درود پاک کے نظر نہ پیش۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی ادھر سے آئے آپ وہیں پہ بٹھا دیں۔ ہم سارے لوگ موقع فراہم کرتے ہیں اور پھر لوگ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ بٹھا دیں۔ اگر تقریر کا بہت زیادہ سننے کا شوق ہے تو پہلے سے آئے نا، یہ سارے لوگ پہلے آ کر کے بیٹھے، پہلے سے آئے، تکلیف دیتے ہوئے کندھے پھلانگتے ہوئے آئے تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی۔ واپس آؤ دوستو۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور دھوپ بہت ہے، آپ اس درخت کے نیچے آئے۔ گھنا درخت تھا، حضرت غریب نواز لے آئے، اپنی چادر بچھائی، عرض کی حضور آپ اس چادر پہ تشریف رکھے، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ رونق افروز ہو گئے۔ حضرت غریب نواز باغ کے اندر گئے،
انگور کا ایک خوشہ توڑا، مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی بھرا اور ان کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ اکبر، ابھی صرف الیک سلیک ہوئی ہے، ابھی تعارف نہیں ہوا، میں کون ہوں اور آپ کون ہیں، یہ کچھ نہیں ہوا۔ عرض کی حضور آپ تناول فرمائیں۔ ان بزرگ نے انگور کا ایک دانہ توڑا اور چبانا شروع کیا، فرمانے لگے مسکراتے ہوئے کہ مجھے اس دانے سے سید حسن کے زہد کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت غریب نواز حیران ہے۔ دوسرا دانہ توڑا، چبانا شروع کیا، فرمانے لگے اس دانے سے مہنور بیوی کے تقوی کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تیسرا دانہ توڑا، چبانا شروع کیا، فرمانے لگے مجھے اس دانے سے سید غیاث الدین کے اخلاص اور للہیت کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ غریب نواز محو حیرت، عرض کی حضور آپ میرے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، میرے والد کا نام درست بتا دیا، میرا نام درست بتا دیا، میری والدہ کا نام درست بتا دیا۔ حضور ذرا اپنا بھی تو تعارف کروائیں کہ آپ کون ہیں۔ مسکرائے، فرمانے لگے میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد حاجی شریف زندنی کا دیوانہ ہوں۔ اللہ اکبر، جو سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت غریب نواز ابراہیم قندوزی کی طرف دیکھ رہے، حضور یہ حاجی شریف زندنی کون ہے؟ یہ چشت کیا ہے؟ سلسلہ چشتیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ طریقت کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ فرمانے لگے میرے بیٹے سید حسن، اسی راز کو جاننے کے لیے تو تم پیدا ہوئے ہو اور ان قریب تم جان لو گے کہ چشت کیا ہے، سلسلہ چشتیہ کیا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ میرے بیٹے تم سب کچھ جان لو گے، تم اسی جاننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ سنو، میرے مرشد حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو میرے نس نس میں عشق الہی اور محبت الہی کی آگ بھڑکائی تھی، تو اسی کے ساتھ مجھے ایک چیز عطا کی تھی اور کہا تھا کہ ابراہیم قندوزی جب اسے کھا لو گے تو دل کو سکون مل جائے گا، قرار حاصل ہو جائے گا۔ آج وقت آ گیا ہے، آج جذب پر سلوک کا ابر کرم کھل کر کے برسے گا۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں، میرے مرشد حاجی شریف زندنی نے کہا تھا ابراہیم قندوزی جو چیز کھانے کے لیے دے رہا ہو اسے اکیلے نہیں کھانا، سید حسن کو تلاش کرتے رہنا، جب سید حسن سے ملاقات ہو جائے تو پھر آدھی خود کھانا، آدھی سید حسن کو کھلانا۔ اللہ اکبر، آج تو بڑا مبارک وقت ہے، آج تو جذب کی آنکھ پر سلوک کا ابر کرم برسنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، نکالنے کے بعد اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا غریب نواز کو عطا فرمایا اور آدھا خود۔ چبانا شروع ہو گئے، کھانا شروع ہو گئے، غریب نواز بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غریب نواز نے جب وہ کھلی کا ٹکڑا ختم کیا اور جب ابراہیم قندوزی کی طرف دیکھا تو ابراہیم قندوزی اپنی جگہ پر نہیں تھے، وہ غائب ہو گئے۔ غریب نواز تلاش میں باغ کے باہر آ گئے، وہ دکھائی نہیں دیے۔ اللہ اکبر، رات ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی،
کروٹیں بدل رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی کہ صبح میں اس حسین چہرے کو دوبارہ دیکھو. اللہ اکبر، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، وہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا. حضرت غریب نواز کی کیفیت اب بالکل تبدیل ہو چکی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، نہ کتابوں نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اکبر، غریب نواز کی دل کی کیفیات بالکل تبدیل ہو گئی. اب باغ میں دل نہیں لگ رہا. دوستو، ماں ہوتی ہے. کسی کا بچہ نابینا بھی ہونا، ماں اس کی فیلنگ کو سمجھتی ہے. کسی کا بچہ گونگا بھی ہونا، ماں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے. ماں ہوتی ہے. آپ کتنا ہی چھپا لیں، ماں سارے معاملات کو سمجھ جاتی ہے. ایک روز والدہ مہرباں فرمانے لگی، بیٹا سید حسن، تمہاری کیفیت میں بدلی سی دیکھتی ہوں، اور آج سے نہیں 1 ہفتے سے دیکھ رہی ہوں. میرے بچے کیا بات ہے، عجیب کیفیت ہے، چہرے پہ عجیب سی چمک ہے، کیا ہوا؟ حضرت غریب نواز نے من و عن جیسا واقعہ ہوا ویسا ہی بیان فرما دیا. والدہ مہرباں کہنے لگی، بیٹا سید حسن، اب چاہتے کیا ہو؟ عرض کی، امی جان، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں عالم دین بننا چاہتا ہوں. میں یہاں سے نیشا پور، سمرقند، بخارا جو علم دین کے مراکز ہیں، میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں تاکہ میں علم حاصل کروں. اللہ اکبر، یہ الفاظ کہنے کے بعد نگاہیں جھک گئی. ماں نے کہا، بیٹا جاؤ، عالم بننا ہے، اجازت ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، اجازت ہے، رسول اللہ کے دین کے باغ کو سجانا ہے، اجازت ہے، جاؤ. عرض کی، امی جان، باغ کا کیا ہوگا جس سے ہمارا گھر چلتا ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگی، سید حسن، جس اسلام کے باغ کی دیکھ بھال کے لیے تم جا رہے ہو نا میرے بیٹے، اس باغ پر ایسے ہزاروں باغ قربان ہیں. میرے بچے جاؤ، علم دین حاصل کرو. اللہ اکبر. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کو فروغ کر دیا، فقیروں مسکینوں میں رقم تقسیم فرما دی، سامان سفر باندھا، دوست و احباب چھوڑے، اعزا اقربا چھوڑے، دنیاوی رشتے چھوڑے، تعلقات کو نظر انداز کر دیا، گاؤں چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اور رائے حق کا یہ طالب منزل مقصود کی طرف نکل پڑا. حضور غریب نواز بے خوف و خطر دشوار گزار راستوں، لخ و دخ صحراؤں، بے آب و گیا میدانوں کو طے کرتے ہوئے سمرقند کی طرف رواں دواں ہے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سمرقند پہنچ گئے. سمرقند میں حضور غریب نواز کے والد محترم کے جو علماء دوست تھے موجود تھے، بخارا میں بھی تھے، نیشاپور میں بھی تھے. آپ سمرقند تشریف لائے اور یہاں پر آپ نے حضرت علامہ مولانا حسام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ میں داخلہ لیا، پڑھنا شروع کیا. استاد محترم غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا دیا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، اس بچے پر بھرپور توجہ دینی ہوگی. جامعہ کے سارے اساتذہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمانے لگے سارے بچوں سے زیادہ سید حسن پہ توجہ دینی ہے، اس کی پیشانی میں نور ولایت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر.
حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ طالب علم جتنے تھے کیا دیکھا کہ غریب نواز کو جو کمرہ دیا گیا تھا اس کی کھڑکیوں اور دروازوں سے روشنی نکل رہی ہے. دوسرے دن استاد محترم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا. استاد محترم فرمانے لگے پھر کبھی ہو تو مجھے بتانا. جب طالب علموں نے پھر دیکھا تو استاد کو بلایا. استاد محترم نے جب دیکھا فرمانے لگے یہ ہے قرآن کا نور. قرآن کا نور اسے کہتے ہیں. لیکن خبردار اس کا ذکر سید حسن سے نہ کرنا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایام گزر رہے تھے, ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے. اللہ اکبر. استاد محترم کو پتا تھا غریب نواز حافظ قرآن ہے. فرمانے لگے بیٹا سید حسن, میری خواہش یہ ہے کہ اب کی بار ماہ رمضان شریف میں مصلی پر قرآن تم سناؤ, تراویح تم پڑھاؤ. اچھا, یہ مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ یہ حنفی المذہب تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار تھے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے امام اعظم پر تقریر وغیرہ یہ سارا کام خود کیا کرتے تھے. فرمانے لگے سید حسن اب کی بار قرآن تم سناؤ گے تراویح میں, جیسے آپ کا حکم میرے مرشد, جیسے آپ کا حکم میرے استاد. رمضان شریف آ گیا, پہلی تراویح ہے. مصلی پر عام مولوی نہیں ہے, اللہ کا ولی غریب نواز ہے. اللہ اکبر. غریب نواز نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, الحم کی الف سے لے کر ولضالین کے نون تک پہنچے تھے کہ چٹائیوں پر جو صفیں بچھی ہوئی تھی چٹائیوں کی, لوگوں کے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے بارش کے قطرات چٹائی پر گرتے ہیں. تو جو آواز ٹپ ٹپ یا ٹپ ٹپ کی سنائی دیتی ہے وہ آواز سنائی دے رہی تھی. صرف 2 رکعت ہی میں غریب نواز نے سارے نمازیوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا. تو سوچو کہ 20 رکعت تراویح میں لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا. تراویح مکمل ہو گئی, لوگ باہر نکلے. بیٹھکوں میں جب بیٹھے انہوں نے کہا قرآن پہلے بھی سنا اور قرآن آج بھی سنا. آج جو قرآن سنا تو پتا چلا کہ قرآن تو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے, قرآن رلاتا کیسے ہے یہ آج ہمیں پتا چلا کہ قرآن کی تلاوت کیسے ہوتی ہے. شہرت ہو گئی. دوسرے دن غریب نواز جب مصلی امامت پر پہنچے, او مسجد تو کیا, مسجد سے باہر بھی مسلمانوں کا ہجوم تھا. اس وقت کے اولیاء کرام پہلی صف میں حضرت غریب نواز کے پیچھے نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے. استاد محترم بہت خوش ہو گئے. فرمانے لگے میرے بیٹے سید حسن 4 نمازیں میں پڑھاؤں گا, لیکن فجر کی نماز میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا. فجر تم پڑھاؤ. حضرت غریب نواز تیار ہو گئے. فجر غریب نواز پڑھاتے اور 4 نمازیں استاد پڑھاتے. اور جب غریب نواز فجر پڑھاتے تو استاد محترم جو ہے وہ پیچھے موجود ہوتے مقتدیوں میں. 5 سال غریب نواز یہاں پر رہے سمرقند میں. علم نحو, علم صرف, فقہ, اصول فقہ, تفسیر, حدیث, تاریخ اور دوسرے علوم عقلیہ و نقلیہ حضرت غریب نواز نے یہاں پر حاصل کر لیے. آگے جانے کا ارادہ کیا. یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ یہ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح مرشد اور پیر کا رشتہ بھی ایسا ہے, مرید اور پیر کا رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت غریب نواز نے اپنے استاد محترم سے عرض کی کہ حضور میں آگے جانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے بیٹا سید حسن یہیں پر پڑھاؤ, آپ کی والدہ آپ کے بھائیوں اور آپ کی بہن کو لے آتے ہیں, یہی ذمہ داری سنبھالو. عرض کی حضور میری منزل دوسری ہے. ابراہیم قندوزی کے الفاظ دماغ میں گونج رہے تھے. چشت کیا ہے, سلسلہ چشتیہ کیا ہے, حاجی شریف کون ہے,
تصوف و طریقت کیا ہوتا ہے، حقیقت اور معرفت کیا ہوتی ہے، وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ میری منزل دوسری ہے میرے استاد محترم۔ کہا اچھا اگر یہاں پر یہ کام نہیں کرتے نا تو میری یہ خواہش پوری کرو، تم بخارا چلے جاؤ، وہاں پر میرے دوست ہیں حضرت عبداللہ خوارزمی رحمت اللہ تعالی علیہ، علم تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، سید حسن ان سے تفسیر پڑھو۔ میں چاہتا ہوں تم ولایت کے آسمان پہ چاند بن کے چمکو میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں علم کی دنیا میں تمہارا نام اور تمہارا روب و دبدبا ہو۔ عرض کی حضور یہ میں آپ کی بات پوری کرتا ہوں۔ حضرت غریب نواز بخارا پہنچ گئے، حضرت علامہ مولانا عبداللہ خوارزمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پتہ پوچھتے پوچھتے جب ان کے دروازے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ خوارزمی ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے، فرمانے لگے آؤ سید حسن آؤ، ہم کب سے یہاں پر کھڑے ہو کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خدام سے فرمایا سید حسن کو کھانا کھلاؤ، سید حسن کے لیے غسل کا انتظام کرو، رہائش کا انتظام کرو، سب کچھ کر دیا گیا۔ اب حضرت غریب نواز کی ملاقات حضرت عبداللہ خوارزمی رحمت اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ فرمانے لگے تمہاری بہت تعریف کی ہے میرے بھائی حسام الدین نے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف آدمی ہوں، لیکن میں تمہاری پیشانی میں نور ولایت دے کر آؤں، میں تمہیں پڑھاؤں گا، لیکن میرے پاس تھوڑا وقت بچتا ہے تہجد اور فجر کے درمیان کا۔ تہجد پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیے گا، اس کے بعد میں تمہیں پڑھا سکتا ہوں، کہو تیار ہو؟ حضرت غریب نواز تیار ہو گئے۔ پورے 2 سال مسلسل حضرت غریب نواز کی کلاس تہجد کے بعد ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ خوارزمی رحمت اللہ علیہ نے علم کے وہ نکات بیان کیے، وہ تفسیر اپنے شاگرد رشید غریب نواز کو سکھائی۔ اللہ اکبر کے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تفسیر کا فن حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جان لیا۔ اللہ اکبر، حضرت غریب نواز عالم دین بن گئے، حضرت غریب نواز حافظ قرآن بن تو ہی تھے، مفتی اعظم بن گئے۔ یہ ساری سیڑھیاں غریب نواز نے طے کر لی، آپ کے سر پہ دستار باندھی گئی۔ اللہ اکبر، اب علماء کی جماعت بیٹھی ہے، ذکر چل پڑا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی کہنے والا کہنے لگا ہم نے خواجہ عثمان ہارونی جیسا درویش نہیں دیکھا، ایسا نیک انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، حضرت غریب نواز کی سماعتیں متوجہ ہو گئی، فرمانے لگے سارے علماء سے کہ یہ تو بتاؤ یہ خواجہ عثمان ہارونی کا جو نام لے رہے ہو کیا ان کا تعلق چشت سے ہے؟ کیا سلسلہ چشتیہ سے تعلق ہے؟ کہا چشتی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ سے بہت مضبوط تعلق ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ عثمان ہارونی کا حاجی شریف زندنی سے تعلق ہے؟ ہاں انہی کے تو مرید ہے، انہی کے تو خلیفہ ہے۔ اب وہ ابراہیم قندوزی کے الفاظ جان لوگے میرے بچے، چش کس کو کہتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کیا ہوتا ہے، حاجی شریف زندنی کون ہے، حقیقت و معرفت کیا ہے، سب جان لوگے۔ اللہ اکبر، حضرت غریب نواز نے جب یہ الفاظ سنے ابراہیم قندوزی کی یاد آنے لگ گئی، فرمانے لگے یہ تو بتاؤ کہ عثمان ہارونی رہتے کہاں ہیں، ان کا آستانہ کہاں ہے؟ نیشاپور سے 8 فرسخ کے فاصلے پر۔ یہ اس دور کا، جیسے ہم کلومیٹر کہتے ہیں، میل کہتے ہیں، یہ اس دور میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ 8 فرسخ کے فاصلے پر ان کا آستانہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور غریب نواز
سارے کام کاج چھوڑ دیے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں پہنچ گئے, آستانے میں پہنچ گئے. عثمان ہارونی کے چہرے پہ نظر پڑی تو ٹک گئی, دور ہی سے کھڑے ہوئے زیارت فرماتے رہے. پھر دیکھا کہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ ادب کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, مشتاقان جمال کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. حضرت غریب نواز ایک کونے میں بیٹھ گئے, جہاں مناسب جگہ ملی بیٹھ گئے. طریقہ یہی ہے لوگوں دینی محفل کا, جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ. ان لوگوں کے کندھے پھلانگنا اور آنا یہ تقریر کرنے والے کی توجہ دوسری طرف کر دیتا ہے. میں نعت تو نہیں پڑھ رہا نا موبائل دیکھ کر کہ اسی لہجے میں وہیں سے شروع کر دوں گا. یہ تو دماغ ہے جو کتابوں پر چل رہا ہے. کچھ باتیں یہاں ہیں تو بہت ساری باتیں دماغوں میں ہیں, دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. حضور غریب نواز جہاں مناسب جگہ ملی بیٹھ گئے. عثمان ہارونی کے انداز کو دیکھتے رہے, بڑا دل نشیں انداز تھا. حاضرین کو اتباع سنت کی اہمیت سمجھا رہے تھے. بات مکمل ہو گئی نا. عثمان ہارونی کی یاقوتی لبوں سے الفاظ نکلے, میں باغ توحید اور رسالت کے گلے نو بہار کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے, صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. غریب نواز کا ہاتھ پکڑا, سینے سے لگایا, مرحبا فرمایا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تمہیں بامراد کرے. اپنی نشست تک لے آئے ہاتھ پکڑ کر. مجمع سے کہنے لگے, یہ معین الدین حسن ہے, اسم با مسمہ ہے. فرمایا بچے کھڑے ہو جاؤ, اس بات وجود کے موضوع پر تقریر کرو. غریب نواز کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. غریب نواز نے جب تقریر شروع کی, الفاظ کو رقص گنا کر دیا. حضرت غریب نواز کی تقریر سے لوگ دم بخود ہو گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ محفل پر ایمان و ایقان کی بارش ہو رہی ہو. یہ سلسلہ اذان مغرب تک جاری رہا. نماز کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں لے آئے. غریب نواز کو مرید فرمایا, سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا. ابراہیم قندوزی سے ملاقات کے بعد جو کیفیت آپ کی تھی, جو دل بے چین ہو گیا تھا, بے قرار ہو گیا تھا, اب اسے چین آ گیا, اب اسے قرار آ گیا. کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ انہیں پیار آ ہی گیا. اللہ اکبر. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب انیس الارواح میں اس واقعے کو خود بھی بیان فرمایا. سنیے اب الفاظ غریب نواز کے ہیں, سنیے آپ. غریب نواز فرماتے ہیں, مسلمانوں کا یہ دعا گو معین الدین حسن بغداد شریف میں خواجہ جنید کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا. جب اس درویش نے سر نیاز زمین پر رکھا تو مرشد نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو. میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. حکم ہوا سورہ بقرہ پڑھو. میں نے پڑھی. فرمان ہوا 21 بار درود شریف پڑھو. میں نے پڑھا. حضرت نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا
ترابا خدا رسانیدم و مقبول حضرت او گردانیدم، میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا اور اس کی بارگاہ کا مقبول بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مرشد نے اس عاجز کے بال پر کینچی چلائی، بال تراشے، کلاه چار ترکی فقیر کے سر پہ رکھی اور پھر اپنی اونی چادر، اونی کپڑا مجھے پہنایا، حکم فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، سورہ اخلاص پڑھی۔ فرمایا ہمارے خانوادے میں ایک شبانہ روز مجاہدہ کرنے کا عمل ہے، تو آج مجاہدے میں مشغول رہو۔ یہ درویش با حکم محترم پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تعمیل حکم میں حسب ارشاد ایک شبانہ روز مشغول مجاہدہ رہا۔ دوسرے دن جب حاضر ہوا، ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے پڑھی۔ فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے دیکھا، دریافت فرمایا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرض کی مرشد عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں۔ مرشد عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا۔ فرمایا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی مرشد تحت الثری، ساتوں زمین کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے پھر پڑھی۔ فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے دیکھا۔ پوچھا اب کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی حضور حجاب عظمت تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا آنکھیں بند کیے رہو۔ میں نے آنکھیں بند کر دی۔ فرمایا کھول دو۔ میں نے کھول دی۔ پھر انگلیاں دکھا کر استفسار فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ 2 انگلیوں کے درمیان مرشد 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا وہ سامنے جو اینٹ پڑی ہے نا، اسے اٹھاؤ۔ میں نے اٹھائی تو اس کے نیچے مٹھی بھر دینار موجود تھے۔ فرمایا جا کر فقیروں میں تقسیم کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ارشاد فرمایا حسن اب ہماری خدمت ہی میں رہا کرو۔ عرض کی مرشد تابع فرمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں بہت ہیں لوگوں، اور وقت آپ جانتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ جب اللہ والوں کے ذکر اور جب اس کام کے اندر ہم لگ جاتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ مسجد کا تعمیراتی کام جاری ہے۔ میں چندے کی آپ سے اپیل کرتا ہوں ایک بات۔ دوسرا انشاءاللہ تبارک و تعالی جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے زیر اہتمام بروز اتوار 1 مارچ جنا لان جو ایم اے جنا روڈ پر واقع ہے، 2 بجے سے 4 بجے تک درس قرآن کی عظیم الشان محفل منعقد ہوگی۔ آپ تمام حضرات کو میں اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ تیسری بات، جو وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس، جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمان پریشان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے حقیقی مانگوں میں معافی مانگنی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں 48 گھنٹے میں کرونا وائرس کے جتنے ماہرین کراچی میں پیدا ہوئے اتنے ماہرین چائنا میں بھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے ٹوٹکے ہیں، الائچی کھا لو، کالی مرچی کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو۔ وہ 80% چائنا تو ویسے ہی حکمت پہ چلتا ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آئی، انہیں سمجھ آ گئی، ہلدی کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، اور سب اسی پر لگے ہوئے ہیں اور قوم پریشان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے قوم پریشان ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود مسجدیں خالی ہیں۔ جمعے میں تو بھر جاتی ہیں، لیکن عام نمازوں میں مسجدیں خالی ہے۔ اور ماسک لوگ سمجھتے ہیں کہ موت سے بچا لے گا۔ اے لوگوں، خدا کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، پاک صاف رہو، ستھرے رہو، اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھو۔ جانا تو ہم سب نہیں ہے۔ کیا کرونا وائرس کے بغیر لوگ نہیں مرتے؟
कैंसर से हजारों लोग मर रहे हैं, शुगर से हजारों लोग मर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से हजारों लोग मर रहे हैं, और जिसे कोई बीमारी ना हो क्या वो नहीं मरेगा? वो भी मर रहा है। मरना हम सब ने है, तो मौत की तैयारी करे इंसान, गिड़गिड़ाए, रोए। लेकिन हमने तो वायरस को तमाशा बना दिया ना। कोई मुंह पे पैम्पर लगा के तस्वीर खिंचा रहा है, कोई पत्ता लगा के तस्वीर खिंचा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, अल्लाह के अजाब को मामूली नहीं समझ रहा। देखो हीट स्ट्रोक हुआ था ना, कब्रिस्तान में कब्रें नहीं मिल रही थी, इज्तिमाई तदफीन हुई थी, 20-20 जनाजे, 20-20 लाशें एक साथ लिटा दी गई थी। अल्लाह का अजाब जब आता है तो बड़ा शदीद होता है। बजाय इस तरह उल फूल हरकत करने के, मजाक उड़ाने के, अल्लाह से बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रो, अल्लाह से माफी मांगो, दुआ करो अल्लाह ताला सात ईमान के हमें मौत अता फरमाए। ये दुआ करो, जो दुआएं उलमा किराम ने तालीम फरमाई हैं वो दुआएं पढ़ो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला करम फरमाए। और फिर मैं मीडिया पर हैरान होता हूं कि दुनिया में जहां जहां पर भी कोरोना वायरस है, जैसे चाइना में है, क्या चाइना ने उसकी तफसील बताई? ईरान के अंदर आया, ईरान ने तफसील बताई, 10,000 मारे गए, 20,000 मारे गए, कुछ टीवी पर आया। तो ये हमारे उल्लू के पट्टे टीवी चैनल वाले इंतजार में, जैसे ईद का चांद नहीं देखते, इंतजार में, ओहो मरीज मिल गया कोरोना वायरस का कराची में, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। दुनिया छुपा रही है, तुम बता रहे हो कि 2 मरीज साहब हमने तलाश कर लिए पूरी कराची में। ये कोई अक्लमंदी है? ये बेवकूफी है, एक खौफ की कैफियत तारी है। तुमने ऐलान किया, उम्रे पर पाबंदी लगा दी उधर सऊदी गवर्नमेंट ने। अब क्या करो? तुम दुआ करो, अल्लाह से माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ, ये सारे ओल फोल काम छोड़ो। बताओ तो सही ना कि नमाजी कितने बड़े, कितने लोगों ने दाढ़ियां रख ली, कितने लोगों ने सच्ची तौबा की। क्या हाल है हमारा, आप देखें। वो मास्क जिसको कोई पूछता नहीं था, हमने आपने जिंदगी में कभी मास्क लगाया? कभी नहीं लगाया। और जो लगाता था हम कहते तो बेवकूफ है, पता नहीं क्या लगा के घूमते हैं मुंह पर। वो पूरा शहर लगा के घूम रहा है। अच्छा, निकले खरीदने के लिए जो 18 रुपए का है वो कहां जाकर के पहुंच गए? कोई पूछने वाला है? तो मैं इदारों से कहता हूं इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इसकी कीमत से ज्यादा इसे बेच रहे, ये सारे मास्क इसके पूरे जिस्म पर लगाकर अंदर करो साले को। क्या इसने तमाशा लगाया हुआ? लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान, बच्चियों की वजह से परेशान, स्कूल भेजने में लोग तसब्बुब का शिकार है। वो 10 रुपए की चीज कहां जाकर के पहुंचा दी। खुदा को मानो अल्लाह के बंदो, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं पता नहीं। हमारी कौम तो बड़ी अजीब व गरीब है। और वाकई मैंने पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीब व गरीब देखी। वो डॉक्टर टेस्ट लिख के देना और रिपोर्ट सही आ जाए, हम क्या कहते हैं? पैसे खर्च करा दिए डॉक्टर ने बिला वजह। अबे भाई, पैसे तो तेरे खर्च हुए, मगर रिपोर्ट तो क्लियर आई है, तो पता चला ना कि ये बीमारी तुझे नहीं है। नहीं, पैसे खर्च करा दिए। देखे आप वनवे में कोई आ रहा हो, हम सारे उसको रास्ता देने लग जाएंगे, इसे रास्ता दो, इसे। उसे हक क्या है वनवे आने का? एक आदमी सिगरेट पीता है, 20 बेवकूफ बैठे हुए हैं, सारा धुआं वो नाक से निकाल रहा है, हमारे मुंह में जा रहा है। उसको बोलो तो सही, यहां से उड़ भाई, चल यहां से दफा हो, तो क्यों हमें बीमारी लगाने? नहीं, हमारी कौम बड़ी अजीब व गरीब कौम है। और जिस वक्त तूफान आ रहा था, डिफेंस खाली हो गया, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और हमारे लोग वहां जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? तूफान देखने जा रहे हैं। शाह साहब, वो बड़ा मजा आता है शाह साहब। और मेरे नाना हुजूर फरमाया करते थे ना, ये मेमन कौम बड़ी अजीब कौम है। मेरे नाना हुजूर फरमाते थे, ये कब्रिस्तान से आते हैं तो मुझसे कहते हैं कारी साहब बहुत मजा आई, हम कब्रिस्तान गए, बहुत मजा आई। तो मेरे नाना हुजूर ये खुशतबई के अंदर ये अल्फाज कहा करते थे। तो खुदा के लिए लोगों, अल्लाह के अजाब को अल्लाह का अजाब समझो। जिस वक्त इसने जड़ें पकड़ ली ना, शहर के शहर खाली हो जाएंगे। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, शहर के शहर खाली हो जाएंगे। जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी तुमको नहीं मिलेंगे। मैं सच कह रहा हूं तुमसे। डरो अल्लाह से, माफी मांगो, बार बार दुआ करो, मौला 7 ईमान के जिंदा रख, 7 ईमान के मौत हमें अता फरमा। गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह में, नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो। ये क्या तुम अल्लाह के अजाब का भी माज़अल्लाह मजाक उड़ाने लग गए? अल्लाह का अजाब फिर घेर लेगा तो पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस वायरस से
ہم سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، میرے بیوی بچوں کو بھی، آپ کے بیوی بچوں کو بھی، میرے بہن بھائیوں کو بھی، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے۔ ڈرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ وائرس ہماری قوم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، انشاءاللہ۔